اس سے اچھا ہے کہ بندہ دعا کرے میں گھر میں ہی مر جاؤں۔ کہ آج سینٹ میں بھی اس پر بہت بڑی بحث ہوئی ہے اور تمام جتنے بھی سینیٹرز ہیں ان کو یہ حیرانگی ہوئی ہے کہ جی جو ہاسپٹل کا انچارج تھا ایگزیکٹو ڈائریکٹر، اس ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو برطرف نہ کرنا ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے۔ تو میرے خیال میں ہماری اب ایک یہ اچھی بات ہوئی کہ سینٹ کے سیشن میں ایک کانسل سے ایک ہماری کمیٹی بنی ہے جو سینیٹرز پر مشتمل ہوگی، جو اس واقعے کی تحقیقات کرے گی۔ اس کمیٹی کے علاوہ جو وزیر اعظم صاحب نے فارم کی ہے، تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اے ڈی کو اگر انہوں نے برطرف نہیں کیا تو اس کی وجوہات کیا ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟ سر سینٹ کی کمیٹی کر پائے گی یہ کام؟ دیکھیے جی، سینٹ کی کمیٹی میں صرف حکومتی جو ہے سینیٹر نہیں ہوں گے، اس میں اپوزیشن کے بھی ہوں گے، تو مجھے لگتا ہے کہ سینٹ کی جو کمیٹی ہوگی پاورفل کمیٹی ہوگی، اور وہ ان تمام جتنے بھی وہاں پر بے ضابطگیاں ہوئی ہیں یا جس کی وجہ سے قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، اس کے حوالے سے ایک بھرپور طریقے سے سر اسلام آباد کے ہاسپٹل کی یہ صورتحال ہے کہ یہ واقعہ کوئٹہ یا چاغی یا پھر طالب یا پھر پشاور یا پھر بیرن شاہ کی ہاسپٹل میں وہاں تو پھر ہم نہ ہی سمجھے۔ دیکھیں، میں تو اس بات پر مجھے دیکھیں اس چیز کی خوشی ہے کہ جو بلوچستان میں ہماری جو ہاسپٹلز میں اس طرح کی نالائکی، لاپرواہی اور کرپشن نہیں ہوتی وہاں پر، حالانکہ فنڈز بہت کم ہے۔ ابھی تو میں نے سنا کہ اس پمس ہاسپٹل کو اربوں روپے کے فنڈز دیے گئے، 22 ارب 300 اور 22 ارب میں یہ اگر ایک بچوں کے وارڈ کا، جہاں پر جو ننھے منے جو اس دنیا میں ابھی نہیں سانس لی تھی، وہ آ کر زندہ درگور ہو گئے، میں تو اسے کہوں گا زندہ قبر میں۔ ایون یہاں پر جو بتایا گیا کہ شاپنگ بیگ میں ان کی لاشیں لا کر دی گئی، تو میں کہتا ہوں کہ یہ نالائق ترین، نااہل ترین، اور جتنی انتظامیہ ہے سب کو میرے خیال میں سب کو معطل کر کے نہیں، نوکریوں سے نکال دینا چاہیے، پھر تحقیقات ہونی چاہیے۔ پتا نہیں جی کون ٹھیک کرنے نہیں، 14 بچوں کو تو قربانی کا بکرا نہیں بننا چاہیے تھا نا، اس سسٹم کی کولیپس کا ان بچوں کا تو جو ہے قصور نہیں تھا نا۔ اگر نہیں سسٹم چل رہا تو ٹھیک ہے، جس سے نہیں چل رہا وہ ہٹ جائے۔ 14 چھوٹے چھوٹے سب پہ نہ بتائیے گا، گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم بہتری کی کوشش کر رہے ہیں، نئے صوبے انتظامی، اگر وہ سمجھتی ہے یہ بچے جو ہیں یہ ان کا قصور تھا، انتظامی یونٹ انہوں نے روکے ہوئے تھے، جو وہاں غریب جاتے ہیں۔ پمز ایک عقوبت خانہ ہے، اس سے اچھا ہے کہ بندہ دعا کرے میں گھر میں ہی مر جاؤں، جو وہاں ہر شفا لینے لوگ جاتے ہیں، تو ایک عقوبت خانہ ہے۔ بچہ تو 22 ارب ہاں، پھر کہتے ہیں کہ پیسے نہیں تھے، پھر کہتے ہیں اس کا آڈٹ ہو کہ یہ پیسے کہاں گئے۔ سوال یہ ہے کہ اس بچے کا کون ذمہ دار ہے جس کو نہ کوئی پوچھنے والا، نہ دفنانے والا، نہ رونے والا۔ یہ جب اللہ کے پاس جائے گا تو یہ جو اس کے دل سے نکلے گی نا، یہ سب جل جائے گا ان کا سب۔ باقی ہاسپٹل کا یہ حال ہے تو باقی ہاسپٹل جیسے پنجاب کے دور دراز کے علاقوں کے ہاسپٹل ہیں، دیکھیے وہ سب دیکھنے کی ضرورت ہے، ہم کسی کو وہ اس پر یہ نہیں کہہ رہے ہیں، اور بھی بہت سی باتیں آتی ہیں، لیکن ابھی یہ بات یہاں ہوئی ہے نا، آپ صرف دیکھ لیجئے جو طاقتور ہے ان کو نہیں ہٹا سکتا۔ بیٹھے ہوئے تیسرا دن ہے، پتہ نہیں کس ضمیر سے بیٹھے۔ ایک منٹ جی، بیوروکریسی اتنی طاقتور ہے کہ ہاں بالکل ہے، ہمارا تو کچھ بھی اس ملک میں جو ہم ممبر شمبرز ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ کس کہہ رہی ہے کہ صدر بھی آتا ہے تو ہم ویسے ہی ہر سال جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے اور اس کے بعد یہ واقعات ہوئے 1965 میں، تو یہ ہم مناتے ہی ہیں ان دنوں کو، لیکن جب سے ہمارے حق ہوا ہے، ہماری ہر جو ایک کیلنڈر ڈیٹ ہے اس کا اپنا ایک الگ ہی مزہ اور ایک الگ ہی طریقہ ہے، تو ظاہر ہے اسلام آباد میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، سامنے پھر کیا کہنا چاہیے سر؟ نہایت افسوس دہ اور بڑی پوری قوم تکلیف میں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بیچارے، دیکھیں کسی کو 5 سال بعد اللہ نے وہ عنایت کیا تھا، کسی کو 10 سال بعد اللہ نے دیا تھا، اور غفلت، لاپرواہی اور کمزوری کی وجہ سے بہت بڑا ایک تکلیف دہ، ہر مسلمان کیا ہر انسان کا دل جو ہے وہ خون کے آنسو دھو رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی نالائکی کوئی ہو نہیں سکتی کہ اسلام آباد میں 2 ہاسپٹل ہیں، اس کے لیے پوری منسٹری ہے، اور اب کسی پہ کوئی الزام یا وہ والی بات نہیں ہے، لیکن
وہ پہلی مشکل میں ہیں، اور اس طرح کی نالائکیاں اور کمزوریاں جو ہیں وہ کسی طرح بھی کسی کے لیے بھی اچھی نہیں ہیں۔ سر اس ملک میں صرف غریب کا بچہ ہی کیوں مرتا ہے سر؟ اگر روڈ کے اوپر کوئی حادثہ ہو، اسپتال کے اندر ہو، کسی فیکٹری کے اندر ہو، صرف غریب کا بچہ ہی کیوں مرتا ہے؟ یہ تو خدا سے آپ کو پھر پوچھنا پڑے گا، اللہ سے۔ ویسے موت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے متعین ہے، امیر بھی مرتا ہے اور غریب بھی مرتا ہے۔ اب وہاں پہ جو ہے وہ امیر کے بچے بھی ہوں گے، غریب کی، اس کے لیے تو اب اللہ سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، اور یہ ایک سیاسی بیان بازی ہے۔ سسٹم کی ناکامی ہے۔ آپ نماز کر سر وزیر صحت کیا کہنا ہے، وہ ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے، بدقسمتی سے وہ بھی اس جو جنگ اس کے بارے میں بہت زیادہ ورژنز ہیں، اور اس وقت ایک موقع تھا کشمیر میں 5 ستمبر کو، اس وقت خود اپنی فورسز کو روکا گیا، جنرل کو بدلا گیا، وہاں یحییٰ خان جیسے نالائق جنرل کو لگا کے جو ایڈوانس ہو رہا تھا 5 ستمبر کو اس کو روک دیا گیا۔ تو موقع دیا گیا کہ ہندوستان ہم پر اٹیک کر دے، 6 ستمبر کو انہوں نے اٹیک کر دیا۔ تو لہذا جو ایڈوانس ہو رہا تھا کشمیر میں 5 ستمبر تک وہ ختم کر دیے انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے۔ تو اس سے ثابت صرف یہ ہوا کہ ایوب خان بہت نالائق جنرل تھا، اور اس کے دو دوسرے بیشتر جنرل جو اس کے ارد گرد تھے وہ بھی نالائق تھے۔ انہوں نے وہ جنگ جیتنے کے بجائے خود بخود اپنے ہاتھوں سے جنگ ہار۔ سر اس وقت ڈیفینس مضبوط تھا یا اب ڈیفینس مضبوط ہے؟ دیکھیے یہ تو پتہ نہیں ہے، لیکن یہ اس بہانے کے ڈیفینس کے بہانے سے اس ملک پر اپنا قبضہ فوج جمائے بیٹھی ہے، آج بھی جمائے بیٹھی ہے، آج بھی جنرل سارا فیصلہ کرتے ہیں، دکھانے کو شکلیں کچھ اور۔